حیرت ہو رہی ہے، ابھی چند دن قبل کیرلا کے سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لٹریسٹی وہاں پر انڈیا کے سارے اسٹیٹس کے اعتبار سے 100% ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں۔ لیکن میرے کئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سب سے حیرت کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ایتھیزم کیرلا میں ہو رہا ہے۔ ایتھیسٹ ملحدین کی تعداد کثرت سے وہاں پھیلتی جا رہی ہے۔ حیرت ہوئی، میں جانتا ہوں کیرلا کو اچھی طرح سے، بچہ سورہ یاسین حفظ کیا ہوا رہتا ہے، ہر گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہے۔ فجر کی جماعت میں آپ وہاں جا کے میں ایک بات یہ بھی پڑھی، ایک آیت یہ بھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانی ہے، کیوں دیکھتے نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، ایک ہی آیت اگر آپ سمجھو، تمہاری ذات میں میری نشانی، کیا مطلب ہے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی نسیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں، اور نسیں کتنی ہیں؟ کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے۔ ہمارے جسم کے اندر کی جو رگیں ہیں اس کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے۔ کوئی آج تک گن نہ سکا کہ یہ رگیں کتنی ہیں، نسیں کتنی، اس میں ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو آدمی پھر ریکور نہیں کر پاتا۔ کچھ وہ ہوں گی جو نسیں بڑی آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں۔ دماغ کے اندر ہی جو نسیں ہیں کئی 100 کلومیٹر تک اس کا مسافت ہو سکتی ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ کبھی آپ دیکھو کون ہے جو میری پوری زندگی کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کون ہے مجھے زمین پر صرف 2 ٹانگوں پر کھڑا رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کوئی نشانی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، وہ ایک تار پر پوری رات سو جاتے ہیں، انہیں گرنے کون نہیں دیتا؟ کون ہے جو انہیں گرنے سے بچاتا ہے؟ حقیقت ہے کبھی آپ نے سوچا اس طرح؟ نہ وہ جھولے کھاتے ہیں نہ ان کو، حالانکہ وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں پتلی پتلی 2 ٹانگوں سے ایک تار پر بیٹھ کر۔ کیا انسان اس طرح تار پر بیٹھ سکتا ہے؟ ان کا کام تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام وہ نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق فرماتے ان پرندوں کو دیکھو، کون ہے جو انہیں ان پتلی تاروں پر بٹھاتا ہے اور گرنے سے محفوظ رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانوں پر اڑتے ہیں اور ان کو گرنے سے بچائے رکھتا ہے؟ کون ہے؟ الا الرحمن، سوائے رحمان کے کوئی نہیں۔ یہ ساری نشانیاں کائنات میں موجود ہیں، اور آج کا زمانہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابھی چند دن قبل کیرلا کے سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لٹریسٹی وہاں پر انڈیا کے سارے اسٹیٹس کے اعتبار سے 100% ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں۔ لیکن میرے کئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سب سے حیرت کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ایتھیزم کیرلا میں ہو رہا ہے۔ ایتھیسٹ ملحدین کی تعداد کثرت سے وہاں پھیلتی جا رہی ہے۔ حیرت ہوئی، میں جانتا ہوں کیرلا کو اچھی طرح سے، بچہ سورہ یاسین حفظ کیا ہوا رہتا ہے، ہر گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہے۔ فجر کی جماعت میں آپ وہاں جا کر دیکھیں، مسجدوں میں تو ایسے لگے کہ جمعہ میں، ساری نمازوں میں اس طرح سے نمازوں کی پابند۔ لیکن آج وہ علاقہ ملحدین کی زد میں آ گیا ہے۔ یہ ایتھیزم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حساب دیکھ کر پڑھے لکھے لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، صرف آدمی کا پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں، علم الگ چیز ہے، نور علم الگ چیز ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا اور وہ گمراہ ہوا،
نور علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ ولایت پا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج پڑھ تو لیے، بڑے بڑے علم کے بھنڈار ان کے پاس ہیں، لیکن نور علم ان کے پاس نہیں۔ وہ فیوز و برکات جو اولیاء کاملین سے چل کر سینوں پر آتے وہ نہ ہو تو پڑھے لکھے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ایڈوکیٹس کو میں نے دیکھا وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ عام لوگ نہیں، پڑھے لکھے بڑے کئی ڈاکٹروں کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ایتھیزم کی، وہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ کائنات ایسی وجود میں آ گئی، یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے، سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نظام اپنا دین بنایا ہوا ہے، مذہب بنایا ہوا ہے۔ جو یہاں ہلکی سی بھی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی، اتنی پوری کائنات اپنے آپ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو آدمی ہمیشہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر سے جب نور ایمان ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کو نشانیاں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے محبوب آپ ہم کو نہیں سنا سکتے اس لیے کہ گونگے بہرے ہیں اور مردہ ہیں۔ کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ جو مکہ کے کفار و مشرکین حضور سے بڑھ کر کے کوئی نشانی ان کے پاس تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، ارے آسمان کیا نشانی ہے، چاند کیا نشانی ہے، سورج کیا نشانی ہے، جس نے چہرے رسول کو دیکھا اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ رسول جو انگلیاں برتن میں رکھ دیں تو پانی کے فوارے جاری ہو جائے، وہ رسول جو اشارہ کرے تو چاند پلٹ آئے، وہ رسول جو سورج کو اشارہ کرے وہ سورج پلٹ آئے اور چاند پھٹ جائے، اور ان کے ہاتھ میں مٹھیوں میں کنکریاں پڑنے لگ جائیں، اور شجر و حجر علیہ السلام کا یہ ساری نشانیاں مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ سب پتا تھا، اور جو میرے آقا فرماتے تھے وہی ہو کر ہی رہتا تھا، جو بعد میں آنے والی خبریں حضور دیتے تھے وہ ہوتا تھا۔ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ملحد رہے، انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو محمد کا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، جب نور ایمان ختم ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی نشانیاں بھی اسے نہیں نظر آتی۔ کل کی رات بھی ذکر میں نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ڈرو اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی تم کو اپنے دین سے، اپنے گھر سے دور کر دیا، بہت بری موت مارے جاؤ۔ جب نور ایمان ختم ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی نشانیاں بھی اسے نہیں نظر آتی۔ کل کی رات بھی ذکر میں نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ڈرو اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی تم کو اپنے دین سے، اپنے گھر سے دور کر دیا، بہت بری موت مارے جاؤ گے دنیا میں، بہت بری موت۔ اور وہ سب سے بدنصیب شخص ہے، وہ محروم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے اپنے دین سے دور کرتا ہے۔